درس میں مرزا جیلمی کے ریسرچ پیپر کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی اور کل کا جو اصل عنوان تھا وہ تھا خلافت راشدہ کی صحیح مدت۔ اس سلسلہ میں نے آپ کے سامنے اس پر مفصل بحث کر دی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض روایات میں خلافت کی مدت 30 سال ذکر کی گئی ہے، جو مرزا جیلمی نے بھی اور دیگر جو عام کتب ہیں اس میں یہ درج کی گئی کہ 30 سال تک خلافت رہے گی۔ لیکن اس کے بعد بخاری اور مسلم کی احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی خلافت ہوگی۔ جیسے کل میں نے ذکر کیا 12 خلفاء، تو اب 12 خلفاء تو وہ 30 سال میں نہیں آئے، 30 سال میں تو 4 خلفاء آئے۔ پھر بخاری شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، خلفاء ہوں گے کتنے؟ فیکثرون، کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب خلفاء یکثرون، یہ بخاری شریف ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ادھر خلافت 30 سال اور ادھر یکثرون اور ادھر 12 خلفاء امیر، تو یہ بظاہر تعارض ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک خلافت موعودہ ہے، خلافت موعودہ جس کا سورۃ نور میں وعدہ کیا گیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ سورہ نور کی جو آیت ہے، اس میں جس خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلافت موعودہ۔ اور یہ خلافت یہ سابقین اولین مہاجرین کی کئی اور نصوص سے بھی یہ وعدہ اور خلافت موعودہ، موعود وعدہ سے ہے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تو وہ خلافت موعودہ۔ تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آیت کے نزول تک ایمان لا چکے تھے اور اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، عامل الصالحات۔ تو ان میں سورہ حج کی آیت ہے، اسی طرح سورۃ الفتح کی، تو اس میں پورا تعین موجود ہے کہ یہ وعدہ ہے مہاجرین سابقین کے ساتھ، اور یہ وعدہ پورا ہوا خلفاء اربع، 4 خلفاء کی خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ بعض حضرات نے حضرت علی کی خلافت کو بھی اس موعودہ میں داخل نہیں کیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اس طرح کے حضرات۔ تو مرزا جیلمی نے بھی یہاں ایک ترمذی کے حوالے سے حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث میں جو اس نے ڈنڈی ماری وہ تو انشاءاللہ آئے گی، تو یہاں جو اس نے حدیث لکھی اس میں بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تک خلافت ثابت ہوتی ہے ترمذی کی حدیث سے۔ تو بہرحال ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت بھی
اس خلافت موعودہ میں داخل ہے، 4 خلفاء کی خلافت۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی خلافت ہے اس کے بعد بھی، لیکن وہ خلافت موعودہ نہیں ہے، وہ بھی خلافت لیکن خلافت موعودہ 4 خلفاء پہ ختم۔ اس کے بعد خلافت مطلقہ کہہ دیں، خلافت راشدہ عامہ کہہ دیں، تو یہ مختلف الفاظ کے ساتھ جن احادیث میں 30 سال کی بات ہے تو اس میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ خلافت النبوہ ہے، الخلافہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے؟ خلافت موعودہ ہے جس کا وعدہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کی تعبیر خلافت راشدہ سے بھی ہو سکتی ہے، خلافت نبوت سے بھی ہو سکتی ہے، اور خلافت موعودہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ان جہلاء کے ذہن میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کہ خلافت کے بعد جی ملوکیت آئے گی، ملوکیت۔ تو یہ ملوکیت کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ خلافت اور ملک، خلیفہ اور ملک، اس پر میں نے مفصل بات کر دی کہ ملک یا خلافت یا امیر، تو ان کے لفظوں میں کوئی نہ تقابل ہے اور نہ لفظوں اور کلمات کے لحاظ سے کوئی خصوصیت ہے۔ تو ملک کا لفظ کوئی برا نہیں، ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ خلافت کے بعد بھی ملک آ گیا، ملک۔ تو حضرت داؤد خلیفہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے خلیفہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور وہ اپنی اس خلافت کو خود ملک سے تعبیر کر رہے ہیں، خلیفہ بھی بادشاہ بھی۔ تو اسی طرح دیگر جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں تقریباً 7 کے قریب، تو اس میں ملک کا لفظ آیا، اور وہ ملک انبیاء کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے نے نعمت کے طور پہ بنی اسرائیل پر نعمت اور احسان جتلاتے ہوئے ملوک کا لفظ بولا، ملوک بادشاہ۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کی اس دعا میں اگر کوئی آدمی غور کرے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو آپ کو کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ملک کی دعا مانگے۔ اب اگر یہ مودودی اور اس کے دم گزے اور یہ سارے چیلے چاٹے ان کا فلسفہ استعمال کیا جائے تو پھر تو ملوکیت والا جتنا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان پہ اتنا الزامات لگائے، تو یہ پھر الزام اللہ پہ بھی لگے گا کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک مانگے، ملک کی دعا کریں۔ تو بہرحال اس نقطے کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو ملک یا خلافت 30 سال کے بعد کی ہے، تو یہ کوئی اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ کوئی ظالم حکومت ہے یا کوئی ناجائز حکومت ہے اور یا کوئی غاصبانہ حکومت ہے۔ اس سے یہ ثابت کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے اور بالکل اصطلاحات علماء سے ناواقفی ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا ایک رخ میں نے آپ کو دیا کہ وہ بھی احادیث میں نے پیش کی کہ ملکم و رحمہ، کہ خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہی ہوگی، ملک اور رحمہ ہے، رحمت والی بادشاہی۔ تو اس کو بھی یہ چیلے چاٹے چھپا لیتے ہیں اور باقی ضیاف سے، جیسے ابو داؤد کی روایت یا کسی کا قول پیش کر دیا اور اوپر کیا ہے صحیح الاسناد اور نیچے اقوال، صحیح الاسناد احادیث عنوان یہ ہے، اور نیچے جی فلانا تابعی کہتا ہے اور فلانا مولوی کہتا ہے، فلانا بابا کہتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے اگر غیرت ہو تو مر جانے کا مقام ہے کہ دوسروں کے بابوں پہ تبصرہ ہے کہ تم بابے پیش کرتے ہو، میں بابی نہیں ہوں، بابی نہیں ہوں، اور عنوان بھی کیا دیا؟ صحیح الاسناد احادیث، اور نیچے جی فلانا بابا جو کہتے ہیں اور بابے سے بھی ثابت نہیں۔ تو میں نے بتا دیا، پھر حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا
وہ جو شرارت والی خلافت، ملوکیت اور بری ملوکیت، تو علامہ البانی خود کہہ رہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی سند ہی صحیح نہیں، لیکن یہ کالا البانی کہتا ہے کہ سند صحیح، یعنی ایسی ڈنڈی اور ایسی شیطنت شاید کسی مرزا قادیانی یا اس کے ہم نوا وہ بھی اتنی بے ایمانی نہیں کرتے جتنا مرزا جیلمی شیطنت کر رہا ہے اور دھوکہ بازی، اور اس کی وجہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس کے جو فالوور ہیں وہ سارے سکول کالج کی پیداوار ہے۔ اب ان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اصل حدیث دیکھیں عربی میں کہ حدیث ہے کیا، انہوں نے مرزا کا ڈنڈی مار ترجمہ یا کسی اور اردو کا ترجمہ وہ دیکھنا ہے۔ تو خیر بہرحال میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ملکم و رحمہ، تو اس لحاظ سے یہ جو پہلا عنوان ہے مرزا کا، اور اس میں اس نے متعدد روایات لائیں، تو وہ اللہ کے فضل سے ایک چیز بھی مرزا اپنے دعویٰ پہ ثابت نہیں کر سکا۔ خلافت راشدہ کا جو وہ کہنا چاہتا تھا، حضرت معاویہ کو نکالنا چاہتا تھا اور حضرت حسن کو نکال دیا، وہ اعتراض حضرت حسن پہ آ گیا۔ باقی جو اس کے اکاذیب ہیں وہ تو آپ گنتے ہیں، جہاں گنتی بہت لمبی ہوگی وہ آپ لکھتے ہیں، ایک ایک حدیث میں 11 جھوٹ بھی بولے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اسی عنوان، پھر یہ بھی ذرا ذہن میں رکھے فراد بھائی، یہ جو اس نے پیش کیا 30 سال والا معاملہ، اس کا واقعہ کربلا سے کیا جوڑ ہے؟ بھائی کہہ تو رہا ہے کہ میں واقعہ کربلا کا پس منظر بیان کر رہا ہوں، اس کا کیا تعلق ہے؟ تو پھر اگر اس طرح بیان کرنا ہے نا، تو پھر تو واقعہ کربلا حضرت آدم سے شروع کر دیتا، کیونکہ ادھر بھی آیا انی جاعل فی الارض، خلافت کی ابتدا تو آدم سے ہوئی۔ تو پھر اگر اس طرح جوڑ لگانا ہے تو پس منظر واقعہ کربلا کا وہ حضرت آدم سے پیش کرنا چاہیے تھا، پھر حضرت داؤد سلیمان سے، پھر سارے انبیاء سے، پھر امام الانبیاء کی ولادت سے شروع کرنا تھا، اور 23 سال نبوت کے پھر خلافت کی طرف آتا۔ تو یہ شرم آنی چاہیے مرزا اور اس کے حواریوں کو کہ اتنا بھی اس آدمی میں عقل نہیں، علم تو ہے ہی نہیں نا، عقل ہی نہیں کہ بیان کر رہا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر اور عنوان ہے خلافت راشدہ۔ تو اب وہ کڑیاں ملا رہا ہے، اصل میں کہنا یہ چاہتا ہے یہ سب اس کی شیطنت کا حاصل یہ ہے کہ جو روافض نے کیا، اہل تشیع نے جو کیا، اور عبداللہ ابن سبا، یہ سب سے بڑا فتنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف حقیقی باغی تھے، اور وہ باغی اٹھے جو پیغمبر کریم کی پیشین گوئیوں میں موجود تھا کہ وہ منافق ہوں گے، وہ ناحق پہ ہوں گے۔ تو وہ جو گروہ سبائی اٹھا، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور ظلماً شہید کیا، زیادتی کی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک بصیرت پہ مبنی اور مصلحت پہ مبنی ایک چیز تھی کہ اگر میں اب خلافت نہ قبول کروں تو پھر اور خون خرابہ ہوگا، تو امت کی خیرخواہی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں خلافت قبول کی۔ وہی سبائی گروہ حضرت علی کے جھنڈے کے نیچے آ گیا، بلکہ ان میں جو بعض قاتلین ہیں ان میں سے کوئی کمانڈر بن گیا، کوئی گورنر بننے لگ گیا۔ تو حضرت طلحہ زبیر انہوں نے بیعت کی، حالانکہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، حضرت زبیر یہ حواری رسول ہیں، ان کے انشاءاللہ فضائل آگے میں بتاتا ہوں کہ طلحہ کون ہے اور حضرت زبیر کون ہے۔ انہوں نے حضرت علی کی بیعت کی اس شرط پہ کہ آپ قصاص خون عثمان کا ان سے بدلہ لیں گے۔ 4 مہینے تک جب دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ یہ سارے باغی شیطان 2500 کے قریب یہ وہاں اپنے پورے جتھے کے ساتھ موجود تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ حکومت مضبوط ہو، اس کے بعد ان سے قصاص لیا جائے۔ بہرحال وہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ تو وہی باقی گروہ جو جنگ جمل اور صفین کا محرک ہے، وہ بھی وہی سبائی ٹولہ ہے، اور پھر حضرت حسین کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، یہ سارا وہی سبائی ٹولہ ہے کہ جو صحابہ کرام اہل ایمان کے درمیان انتشار افتراق کا سبب بنا، اور وہی ہر موڑ میں
وہ اپنا کرتوت بھی کرتے، حضرت عثمان کو شہید بھی کیا اور تحریک نے اپنے اوپر پردہ بھی ڈال لیا، تو حضرت علی کی چھتری کے نیچے چھپنے کی کوشش وہ بھی کی، حضرت حسین کو شہید بھی کیا اور بلایا بھی، اور وہی سبائی پارٹی آج تک اصل یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ واقعہ کربلا کا جو ذمہ دار ہے، اگر آپ اہل تشیع کی تقریریں سنیں ان میں صاف ہے کہ واقعہ کربلا کی ابتدا جو ہے خلافت صدیق اکبر کے دن رکھی گئی، یہ روافض کے نظریہ ہے کہ، اور اسی سے مرزا جیلوی 2 قدم آگے آیا کہ بنو ثقیفہ اس سے نہیں بلکہ حضرت عثمان کی خلافت سے یہ جوڑ رہا ہے واقعہ کربلا کو، اور روافض اس کو جوڑتے ہیں خلافت صدیق اکبر کے ساتھ کہ اس دن سے واقعہ کربلا کی شروعات ہوئی۔ اور اب مرزا بھی پہنچ چکا ہے ترقی کر کے، اب اس نے فاروق اعظم کے خلاف بھی بھونکنا شروع کیا اور ابو بکر صدیق کے خلاف بھی، تو یہ ایک تقیے کے رنگ میں اس نے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر لکھا۔ تو بہرحال اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ اس پہ مزید بھی ہم تبصرہ جاری رکھیں گے۔ اب جو حدیث ہے یہ مرزا نے صفحہ نمبر 3 ہے مرزا کے ریسرچ پیپر کا، اور اس میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 3677 3677 اس میں یہ آ رہا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے ہمراہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی نے میرے کندھے پر اپنی کوہنی رکھی اور کہا اللہ تعالیٰ آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت فرمائے۔ مجھے شروع ہوئی سے یہ امید واسق تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھا فرما دے گا، کیونکہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر تھے، میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا، میں اور ابو بکر اور عمر گئے، تو میں توقع رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ موت کے بعد بھی اکٹھا فرما دے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے جب میں نے اس شخص کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ اب یہ حدیث ہے اور اس نے حوالہ دیا مسلم کا بھی اور صحیح بخاری 3677 نمبر۔ اس حدیث میں موضوع کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں، اس نے واقعہ کربلا کا پس منظر پہ حضرت عمر کی شہادت پر حضرت علی کے تعریفی کلمات ذکر کر رہا ہے۔ اب کوئی بتائے بھائی اس کا کربلا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی وفات کے بعد ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کوئی جوڑ، کوئی تعلق، کوئی ربط، یہ ہے ذہن۔ اچھا، جو یہاں پہلا چیپٹر میں عنوان قائم کیا خلافت راشدہ کی مدت، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں 30 سال، بھلا اس حدیث میں کوئی اس کا ذکر بھی ہے؟ اس میں حضرت علی نے کیا کی ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے، تو اس کا نہ 30 سالہ خلافت کے ساتھ تعلق ہے اور نہ واقعہ کربلا کے ساتھ، تو اس حدیث کو یہاں لانے کا تک کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں مرزا کے حواریوں کو کہ آپ واقعہ کربلا کو حضرت آدم سے شروع کیا کریں، کیونکہ وہ پہلا خلیفہ ہے۔ اگر حضرت آدم نہ آتے زمین پہ تو واقعہ کربلا پیش ہی نہ ہوتا۔
تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہاں سے شروعات کرنے کی بجائے سارا کام پیچھے لے جائیں اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، کیونکہ ان میں آپ کا امام بھی موجود تھا ابلیس، اس کی کارروائیاں اور آپ کی بھی وہی کارروائیاں ہیں جو ابلیس کی کارروائیاں ہیں۔ تو آپ بہتر یہ ہے، مشورہ میرا یہ ہے، تمام مرزا اور اس کے چاہنے والوں، مودودی اور اس کے چاہنے والوں، وہ بڈھا اسحاق جالوی اور اس کے چاہنے والوں، ان سب روافظ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ آئندہ واقعہ کربلا حضرت آدم سے شروع کریں، بہت مزہ آئے گا، کیونکہ حضرت آدم سے شروع کریں گے تو کچھ قرآن میں بھی اس سے بھی ایتے بھی، کیونکہ عنوان کیمپ کیا قرآن سے اور آیت ایک کوئی نہیں پیش کی واقعہ کربلا پہ، تو وہاں شاید آپ سارا قرآن واقعہ کربلا پہ فٹ کر سکتی ہیں۔ اگر میرا مشورہ مان لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اب اس حدیث میں مرزا نے ایک بلنڈر کیا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا اصل واقعہ کے ساتھ۔ بلنڈر یہ کیا کہ اس حدیث میں جو حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ آ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کی تعریف میں، تو مرزا نے یہودیوں کی طرح وہ جو کلمات ہیں وہ نکال دیے ترجمہ میں۔ تو اب ذرا سنو، اگر وہ لفظ آتے تو مرزا اور اس کے جو حواریین ہیں ان بیچاروں کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا تھا، لیکن مرزا نے جان بوجھ کے اسی حدیث کے اندر سے، یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، اس میں آپ نے اندازہ کرنا کہ یہ کتنا بڑا دجال ہے اور کتنا بڑا شیطان ہے کہ حدیث بخاری کا حوالہ یہ 3685 وہ یہ۔ اب یہ کر کیا رہا ہے، درمیان میں ایک لفظ تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک بأیم اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ، آپ نے کوئی ایسا آدمی اپنے پیچھے نہیں چھوڑا کہ میں چاہوں کہ میں اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں، اس کے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت علی کے اس جملے کا کہ میں تیرے اتنے عمل اور تیری شان اتنی بلند ہے کہ میں چاہتا تھا کہ قیامت کے دن تیرے اعمال مجھے مل جائیں۔ یہ میری محبت، یہ حضرت فاروق اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، اور میں تیرے اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔ اب آپ نے کوئی ایسا آدمی پیچھے نہیں چھوڑا کہ میں تمنا کروں کہ قیامت کے دن اس کے اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملوں۔ اب یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح اور صریح لفظوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفضیل بیان کر رہے ہیں۔ تفضیل، فضیلت نہیں، تفضیل۔ اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمر، جو تیرے عمل ہیں، تو میں یہ چاہتا تھا کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جاؤں تو تیرا نام اعمال مجھے مل جائے۔ اس سے بڑھ کے کیا تعریف ہوگی؟ تو اب مرزا نے بلنڈر یہ کیا کہ فضیلت حضرت عمر کی ذکر کر دی، لیکن جو تفضیل والا جملہ تھا کہ حضرت عمر حضرت علی کے اپنے فرمان سے حضرت عمر کو حضرت علی افضل اپنے آپ سے قرار دے رہے ہیں، تو اس تفضیل والے جملے کو مرزا جیلمی نے جہاں سے کاٹ دیا، کیونکہ اس کا بھی ذہن مریض ہے اور یہ بھی تفضیلی ہے ابلیس، اس لیے اس نے یہ کلمات اسی حدیث سے کاٹ دیے جو عربی کے اندر موجود ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں اور ایک دفعہ پڑھ لیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس، آگے اولئک یلعنہم اللہ۔ تو مرزا اپنے فتوے کے اعتبار سے جہنمی گدھا اور لعنتی بن گیا۔ من سئل عن علم، حالانکہ اس حدیث کے ادھر کوئی ربط بھی نہیں، لیکن درمیان سے جو اس نے کی، مرزا کہتے ہیں کہ میں بڑا ذہین ہوں اور مجھے اللہ نے ایسا ذہن دیا کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، کہ بچوں تو ذرا نکل کے دکھا۔ اس حدیث سے اب درمیان سے ایک جملہ جو تفضیل عمر کا تھا،
اور اس نے سمجھا شاید اس طرف کسی کی نظر نہیں جائے گی، لیکن یہ نہیں پتا کہ دیکھنے والے بڑی بڑی دور کی نظر رکھتی ہے۔ ہاں، اور خصوصاً بے ایمانوں کا کھوج لگانا ہو تو وہ اللہ نے ملکہ ہی ہمیں دی ہے، تو بھاگ نہیں سکیں گے جدھر مرضی جاؤ۔ تو اس حدیث کے درمیان سے مرزا نے یہ ٹکڑا نکالا، ضرور بے ایمان، شرم آنی چاہیے۔ اگر اس میں ذرا حیا ہو اور شرم ہو، اتنا بڑی تحریف، اتنا بڑا کتمان، تحریف، جھوٹ، خیانت کر کے پھر ممبر پہ بیٹھے تو پھر لاکھ دیا لانتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ بھی لکھ لو، وہ جو انعامی چیلنج ہے۔ اس کے بعد مرزا روایت لایا، وہ بھی صحیح بخاری، روایت نمبر 5 ہے صحیح بخاری کی۔ اچھا، اس میں کوئی چیز نہیں، اس کا بھی حضرت فاروق اعظم کی ایک فضیلت کو ذکر کیا، اور اس میں جو لفظ آ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا، تو سیدنا حذیفہ بن جمان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سیدنا عمر بن خطاب کی صحبت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، فتنے سے متعلق کوئی حدیث تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے عرض کی جی ہاں۔ تو یہ آگے چلی جا رہی ہے یہ حدیث، تو کہتے ہیں کہ میرا سوال تو اس فتنے سے متعلق ہے جو سمندر کی موجوں کی طرح شدید ٹھاٹھے مارتا ہوا ہوگا۔ تو سیدنا حذیفہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کو تو اس فتنہ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ اور اس عظیم فتنے کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا، وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو سیدنا حذیفہ نے عرض کی، بلکہ اسے توڑ دیا جائے گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، پھر تو وہ کبھی بھی بند نہ ہونے پائے گا۔ سیدنا حذیفہ نے عرض کی، جی ہاں بالکل۔ تو یہ روایت بخاری سے لائے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے واقعہ کربلا کے ساتھ یا 30 سالہ خلافت کے ساتھ؟ اگر مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عمر پہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی ہے، تو پھر تو پہلے حضرت حسن کی گئی، اب حضرت علی کی بھی گئی، تو حضرت عثمان دشمنی میں حضرت علی کی خلافت بھی اڑ گئی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا واضح مطلب تھا کہ حضرت فاروق اعظم پہلا خلفائے راشدین کا پہلا شہید ہے۔ حضرت صدیق اکبر ان کو ظاہری شہادت نہیں ملی، اور خلفائے راشدین خلافت موعودہ کے شہداء میں فاروق اعظم پہلے شہید ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان دوسرے شہید ہیں اور حضرت علی تیسرے شہید ہیں۔ تو روایت بالکل واضح ہے کہ یہ جو فتنے کا دروازہ توڑا گیا، یعنی حضرت عمر کو شہید کیا گیا، تو اس کے دوسرے خلیفے کے بعد پھر تیسرے خلیفے کو شہید کیا گیا، پھر چوتھے خلیفے کو شہید کیا گیا۔ تو یہ جو دروازہ ہے، اور اس کے بعد حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہے، اور حضرت علی کے ساتھ خوارج وغیرہ ان کا شہید کرنا ہے حضرت علی کو۔ تو یہ فتنہ تو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن مرزا کو کون سا فتنہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ تو 30 سال خلافت کی بات ہے، نہ کوئی واقعہ کربلا ہے۔ تو اگر مرزا سمجھنا چاہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں، یہ فتنہ یہی تھا کہ خلافت موعودہ کے اور پہلے خلیفہ یعنی حضرت صدیق اکبر پہلے، حضرت فاروق اعظم ثانی ہیں، تو موعودہ خلافت کا پہلا خلیفہ شہید ہوا، وہ حضرت عمر شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ فتنے کا دروازہ کھل گیا، اور حضرت عثمان اور حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ تو بالکل واضح حدیث کا مطلب، لیکن اللہ جانے مرزا صاحب کی ٹیڑھی ذہنیت، اس میں کون سا شیطان گھسا ہوا ہے۔ آگے روایت نمبر 6، اس کو ذرا غور سے سنو۔ اس میں یہ بخاری کی روایت ہے، 4108، رقم 4108 آپ کے پاس موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنی ہمشیرہ
ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس گیا اس حال میں کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. ہاں بھائی بتاؤ ان کو صفا. میں نے ان سے عرض کی لوگوں کا معاملہ جو صورت اختیار کر گیا ہے آپ بخوبی اس سے واقف ہیں. آگے مرزے کی بریکٹ ہے جو بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. کہتے ہیں میرا تو کوئی دخل اس امر خلافت اور اقتدار میں نہیں رہ گیا. ام المومنین نے فرمایا تم ابھی جاؤ کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے انتشار و افتراق پیدا ہوگا. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باصرار انہیں بھیج کر ہی چھوڑا. چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے مسئلے تحکیم کے بعد پہلی دفعہ وہاں مدینہ شریف میں خطبہ دیا اور کہا جو کوئی اس امر خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے. یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت و اقتدار کے مستحق ہیں. آگے کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اچھا بھائی اس کے بعد کہتے ہیں راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابی نے بعد میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے پوچھا اے سیدنا عبداللہ ابن عمر پھر آپ نے ان حضرت معاویہ کو کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسی وقت اپنی گھوٹ کھولوں اور حضرت معاویہ کو جواب دوں کہ اس امر خلافت کا تم سے بڑھ کر حقدار تو وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب یا پھر خود سیدنا عبداللہ ابن عمر. مگر پھر ڈر گیا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ بیٹھوں کہ جس سے انتشار پھیلے اور خون ریزی ہو اور میری بات کا غلط مطلب ہی سمجھ لیا جائے. چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنتی نعمتوں کو اپنے تصور میں یاد کیا اور صبر کر کے خاموش رہا. راوی حدیث حبیب بن مسلمہ تابعی اس پر کہا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جو خاموشی اختیار فرما کر اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت کو بھی فتنہ فساد سے بچا لیا. یہ حدیث بخاری سے لائے. اب ذرا توجہ کریں. اس حدیث میں مرزا نے 10 لینوں کیے اور 12 جھوٹ بولے. حدیث 10 لینوں کی ہے اور جھوٹ کتنے ہیں؟ 12 لاکھ کے 12 جھوٹ ایک روایت. اب یہاں پر اس کی جتنی بریکٹی بعض اس کے بڑے بلنڈر ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ذرا حدیث دیکھ لیں اس حدیث میں ہے کیا. اس میں ایک بحث ہے اس کی سند پہ بھی بات موجود ہے لیکن ہم اس کو کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں کیونکہ اس میں کوئی چیز ہی نہیں. جو چیزیں ہیں وہ مرزا کی بریکٹوں میں ہیں اور وہ 12 بلنڈر 12 خیانتیں اور جہالتیں اور سری جھوٹ ہیں جو مرزا اگر توجہ کرے تو میں مرزا کو سمجھا بھی دوں کہ آپ نے یہاں کون سے بلنڈر کیے. اور مرزا کے جھوٹوں کی گنتی بھی بڑھاؤ کتنی ہو گئی؟ 10 تو کل ہو گئے تھے 22 لاکھ. ہاں بھائی اب یہاں پر پہلا بلنڈر یہ کیا کہ پہلے یہ ذرا حدیث پہ میں تبصرہ کر لوں. یہ روایت بخاری موجود ہے لیکن یہ روایت بالکل مبہم ہے. شارحین خود علامہ ابن حجر، علامہ عینی اور ابن جوزی اور جتنے شارحین حدیث ہیں وہ خود
اس واقعہ کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا. یہ جو واقعہ ہے اس حدیث میں یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ تو بعد نے کہا کہ یہ واقعہ ہے یزید کی بیعت کے زمانے کا، کہ جب یزید کی بیعت لی جا رہی تھی، حالانکہ حضرت حفصہ تو بہت پہلے وفات پا گئی ہے. تو اگر یزید کی بیعت، یہ درایت پہ بات کر رہا ہوں، سند پہ نہیں، حدیث کی درایت پہ. تو درایت کا مطلب ہے اس کے معنی پہ. حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند ہے، ایک اس کا معنی دیکھا جاتا ہے کہ معنی بھی صحیح ہے، بھی صحیح جا بلندر ہے. حدیث تو ہے ہی نہیں، ایک تاریخی بات ہے، پیغمبر کا فرمان تو ہے نہیں. تو یہ ایک مکالمہ بعد کا. تو اس کا سب سے پہلے ہم درایتاً دیکھیں گے کہ یہ کوئی بات بنتی بھی ہے یا ایسے بس فوجی کا خط بن گیا. اور فوجی والا خط تو یاد رکھ لو کہ یہاں پر درایتاً پہلی مسئلہ ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے. تو بعد نے کہا یہ یزید کی جب بیعت ہو رہی تھی اور حضرت معاویہ مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر انہوں نے تقریر کی، اور یہ وہ وہاں کا واقعہ. لیکن میں نے کہا یہ واقعہ نہیں بنتا کیونکہ حضرت حفصہ پہلے وفات پا گئی ہے، بہت عرصہ پہلے. تو پھر جہاں حضرت حفصہ بھیج رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ آپ وہاں پر جائیں، یہ آپ سمجھ گئے نا ترجمے سے. تو بھیجنے والی کون ہے؟ حضرت حفصہ. تو حضرت حفصہ تو بیعت یزید سے پہلے انتقال فرما گئی. بعد نے کہا کہ یہ واقعہ ہے صلح حسن کے وقت، جب حضرت حسن سے صلح ہو رہی تھی. تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تو اس پر اشکال یہ ہے کہ صلح حسن تو مدینہ میں نہیں ہوئی، اور جہاں صلح حسن کے اندر حضرت حفصہ موجود تھی. یہ تو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں اور حضرت حفصہ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیں نہیں تو افتراق ہو جائے گا اور انتشار ہو جائے گا. تو صلح حسن میں تو حضرت حفصہ موجود ہی نہیں. تیسرا یہ احتمال ہے کہ یہ تحکیم، جب حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ جنگ صفین کے موقع پہ دونوں نے حکم مقرر کیے تھے اور حکمین کا فیصلہ ہونا تھا، تو اس فیصلے کے لیے شرکاء ہیں اور وہاں پر حضرت معاویہ کی تقریر ہے. لیکن اس پہ بھی بات یہ ہے کہ حضرت حفصہ وہاں کہاں تھی؟ تحکیم کے موقع پہ بھی حضرت حفصہ موجود نہیں، بیعت یزید میں بھی نہیں، اور صلح حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں. تو اب سب سے پہلے مرزا کے ذمہ قرض ہے کہ وہ بتائے کہ یہ واقعہ کب کس موقع پہ پیش آئے. نمبر ایک درایتاً. اور نمبر دو، مرزا نے جس چیز کو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ روایت لایا وہ یہ لفظ ہیں کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا کرنہ فلنحن احق بہ منہ ومن ابیہ. کہ جو اس معاملہ میں بات کرنا چاہے، جو مرزے نے ترجمہ کیا ڈنڈی مار کے، تو وہ کھل کے بات کرے. اصل مطلب یہ ہے جو بات کرنا چاہے تو سر اٹھائے، ڈرے شرے نہیں، کھل کے بات کرے. لیکن مرزا نے اس کو دھمکی بنا دیا، ترجمے میں بھی ڈنڈی ماری. وہ مرزے کی شیطانیت تو میں بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا. تو اب حضرت نے جو فرمایا کہ ان یتکلم فی ھذا الامر، جو اس امر میں بات کرنا چاہے تو وہ کھل کر بات کر سکتا ہے. تو یہ الامر سے کیا مراد ہے؟ یہ دوسرا ابہام ہے. الامر کون سا امر؟ مرزا نے تو اس کو خلافت اور اقتدار لے لیا نا، لیکن الامر سے مراد کیا ہے؟ علامہ عینی عمدۃ القاری میں اس الامر کا کہہ رہے ہیں قصاص عثمان، حضرت عثمان کا قصاص. کہ یہاں الامر سے مراد خلافت اور اقتدار نہیں بلکہ کیا ہے؟ قصاص سے عثمان. بولو شاباش، کیا؟ قصاص سے حضرت عثمان. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، زبیر، ان کا مطالبہ خلافت کا نہیں تھا، نہ حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں ان کا کوئی نزاع اور جھگڑا تھا. میں نے بتایا کہ انہوں نے تو پہلے بیعت کر لی تھی حضرت طلحہ زبیر نے، لیکن بعد میں جب تاخیر ہوتی گئی تو انہوں نے کہا بھئی اس طرح معاملہ نہیں. حضرت عثمان آخر خلیفۃ المسلمین
اور پیغمبر کریم کا دوہرا داماد، اور جس کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں اگر 40 بیٹی بھی اللہ مجھے دیتا تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ پھر حضرت عثمان وہ شخصیت ہے جن کے فضائل کثیرہ ہیں، اور حضرت علی سے بھی مقام اور مرتبہ میں افضل ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی یہ جو شہادت تھی کہ وہ معمولی مسئلہ نہیں تھی، تو حضرت معاویہ اور حضرت معاویہ کے ساتھی وہ خلافت میں نہیں جھگڑ رہے تھے۔ یہ بھی مرزا اینڈ کمپنی کا بکواس ہے کہ وہ کوئی حضرت علی کی خلافت میں جھگڑا کر رہے تھے یا خلافت کے ناآہل سمجھتے تھے حضرت علی اور مرتضیٰ کو، بلکہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ قصاص عثمان کا تھا۔ تو یہاں الامر سے مراد جو علامہ عینی شارح بخاری نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے کہ الامر، وہاں تو جھگڑا خلافت کا ہے ہی نہیں، تو پھر الامر سے مراد خلافت کہاں سے آ گئی؟ سمجھ گئے میری بات؟ جھگڑا ہی نہیں ہے تو جھگڑے کس، ابھی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ یہ تو معاملہ بھی قصاص عثمان کا۔ مرزا نے کیا بکواس کیا؟ اس کو اقتدار اور خلافت کا معاملہ بنا دیا، اور تاثر یہ دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی حصہ نہیں رہ گیا خلافت سے۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ ابن عمر کا مقام کیا ہے۔ حضرت عثمان کی خلافت کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو باغیوں نے پہلے لالچ دیا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتی، وہ جو باغی آئے تھے یہ لالچ میں نہیں آئے، پھر انہوں نے دھمکی دی، طبقات کبریٰ میں موجود ہے، دھمکی دی کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے لالچ دو یا مجھے ڈراؤ، میں تو کسی صورت میں بھی خلافت کے لیے بیعت نہیں لوں گا اور نہ میں خلیفہ بنوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پیچھے کل والی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو شورا کا رکن بنایا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں خلیفہ نہیں بنایا جائے گا، خلافت سے روک دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے اسی رویے پہ قائم رہے اور ڈرانے سے بھی خلیفہ نہیں بنے جب باغیوں نے حضرت عثمان کی خلافت کے بعد، اور لالچ سے بھی نہیں بنے۔ اور مرزا جہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرا تو کوئی حصہ نہیں رہ گیا خلافت سے، یعنی حضرت ابن عمر خود خلیفہ بننا چاہتے تھے، یہ بھی جہالت ہے۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں الامر سے مراد خلافت اور اقتدار کی بات ہی کوئی نہیں۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا، تیسرا مقام جو ہے درایت کا، تیسری چیز اس حدیث میں وہ یہ آ رہی ہے کہ نحن احق بہ منہ ومن ابیہ۔ اس جملے کو مرزا لانا چاہتا تھا کہ دیکھو حضرت معاویہ کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے کہ کون ہے بات کرنے والا، اگر کسی کی جرأت ہے، یہ مرزے والی تشریح ہے، تو وہ سر اٹھائے، میں اس سے بھی خلافت کا زیادہ حقدار ہوں اور اس کے باپ سے بھی۔ تو عبداللہ ابن عمر کے باپ کون تھے؟ حضرت عمر۔ تو مرزا یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی ہے، یہ اس کی شیطنت ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انہوں نے ابن عمر کو کہا میں تجھ سے بھی زیادہ حقدار ہوں اور تیرے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ پتہ چلا کہ حضرت معاویہ حضرت عمر کی بھی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے جناب میں ان سے بھی خلافت کا زیادہ لائق اور حقدار ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کر لیں، بات خلافت کی ہے ہی نہیں۔ پھر حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر وہ کیسے مخاطب بن گئے؟ اس کے آپ کے پاس لفظ لکھے ہیں کہ فلا نحن احق بہ منہ ومن ابیہ۔ حضرت معاویہ نے یہ متعین کیا ہے کہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس پورے جملے میں دیکھیں، کسی جگہ پہ حضرت معاویہ نے ابن عمر کو مخاطب بنایا ہو کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر بھی کوئی بات ہوتی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عام بات کر رہے ہیں، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جو اس امر میں بات کرنا چاہے تو وہ سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ حقدار ہوں۔ تو اب جو مرزا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ انہوں نے ابن عمر کو کہا، تو یہ مرزے کا ایسا بدبودار جھوٹ ہے کہ شیطان بھی اپنے ناک پہ انگلی رکھ کے اس کو برداشت کرے۔ یہاں تو بالکل حضرت ابن عمر یا حضرت عمر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے یہ جملہ لکھا کہ اس جملے کو حضرت عمر کی پر تعریض سمجھنا بالکل صحیح نہیں،
کیونکہ حضرت معاویہ جتنا حضرت فاروق اعظم کی عزت کرتے تھے اور احترام کرتے تھے تو اتنا کسی کا بھی نہیں. تو اس کو توہین عمر ثابت کرنا اور اس پہ معمول کرنا یہ واضح تحریف اور واضح طور پہ ایک جھوٹ اور خیانت ہے، حدیث کے اندر بھی بالکل موجود نہیں ہے. اس کی میں وضاحت اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ اس کو روافض نے بہت پھیلایا ہوا ہے، اسی جملے کو حضرت معاویہ کے خلاف. اور کئی نوجوان یہ حدیثیں پوچھتے بھی ہیں، اس لیے اس کو ذہن میں رکھ لو کہ جہاں کس کو حضرت معاویہ نے کہا ہے متعین کوئی شخص نہیں ہے، کہ حضرت ابن عمر کو بھی متعین نہیں کیا، بلکہ میں نے جو تقریر کی خلافت کا تو معاملہ ہی نہیں. معاملہ کس کا ہے؟ قصاص عثمان کا. اور اس میں حضرت عمر حضرت معاویہ بالکل حق بات کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ ولی ہے قصاص عثمان کے. تو وہ اگر کہتے ہیں کہ میں قصاص عثمان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، جو میرے ساتھ جھگڑا کرے اس سے بھی زیادہ، اس کے باپ سے بھی زیادہ، اگر کہہ رہے نا اس سے کہ دادا سے بھی زیادہ حقدار ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں. قصاص عثمان کے مطالبہ کے حق تھے ہی حضرت معاویہ. کچھ بات میری سمجھ رہی ہے؟ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، چوتھی بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر جو صاحب واقعہ ہیں، میری طرف توجہ رہے، جو صاحب واقعہ ہیں، جن کے سامنے یہ بات ہوئی، اگر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی یا اپنے والد یعنی فاروق اعظم کی توہین سمجھتے اور توہین پر معمول کرتے تو پھر ساری زندگی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت پہ رہتے. اچھا، صرف حضرت معاویہ نہیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، بخاری میں موجود ہے. اور جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو ابن عمر نے کہا الا بیع اللہ و رسولہ، قیامت کے دن ہر غدار کے پاس ایک جھنڈا ہوگا غدر کا، اور خبردار میں نے اس شخص کی بیعت کی ہے اللہ رسول کی بیعت پر، اس لیے ہم کبھی اس بیعت کو نہیں توڑیں گے. یہ کس کی بیعت؟ یزید کی. پھر ان کے بعد عبد الملک کی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت معاویہ کے کیم میں ہیں، ان کی بیعت کیے ہوئے ہیں. اور ان کے بعد مرزا کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ صرف حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی ہوئی، یزید کی بھی بیعت کی ہوئی ہے. اور یہ بھی بخاری میں موجود ہے. اور ساتھ غادر کا لفظ بھی بول رہے ہیں، اس کی میں ابھی تشریح نہیں کرتا، آگے جا کے کروں گا. لکل غادر لواء، وہ بھی موجود ہے. اور پھر بیعت توڑی بھی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد بھی نہیں توڑی، پہلے بھی بیعت کی. تو اب مرزا کو شرم آنی چاہیے کہ عبداللہ ابن عمر خود تو حضرت معاویہ کی بیعت کریں، ان کے بیٹے کی بیعت کریں، اور انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت معاویہ نے میرے باپ کی توہین کی، اور مرزا چوہے کو جیلم میں بیٹھ کے پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ نے فاروق اعظم کی توہین کی، اور ابن عمر کو سامنے سمجھ نہیں آئی. پھر یہی ابن عمر